السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ البقرہ آیت 30۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی یہ معروف آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی اپنی شان کے لائق ہے فرشتوں کو یہ بتایا، حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ یعنی انسان جب بنایا گیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی ہوتی ہے، تو فرشتوں سے مخاطب کر فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب یعنی یہ خلیفہ بنا کے انسان کو بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے جو اپنی ان کی ایک سوچ تھی، اس کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یا اللہ، یہ تو خون ریزی کرے گا، کیونکہ فرشتوں کو پتا تھا اس میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، یہ مکس اپ ہے۔ تو فرشتے چونکہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں رہتے ہیں۔ جو قیام میں ہے تو وہ قیام کی حالت میں ہے، جو رکوع ہے تو رکوع کی حالت میں ہے، سجود میں ہے تو سجود کی حالت میں ہے، کبھی غلطی نہیں ہوتی، خطاؤں سے پاک ہیں، ان کا کھانا پینا کمانا، اس سے تو وہ پاک ہیں، بری ہیں۔ اب انسان ایک مرکب ہے، اور انسان جب بنایا گیا تو اللہ نے پھر اس کو سجدہ کرایا، یعنی تعظیمی سجدہ کرایا، تو ان کے اپنے ذہن میں یہ خیال تو آیا تھا، مگر اللہ نے کیا کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یقیناً وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ یہ ایک فرشتوں کی جو اندازہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جو اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا ہے، تو ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ملائکہ ہیں، ان کا وجود ہے، اور وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتے۔ قیامت کو ہم دیکھیں گے، اور جو ہمارے دائیں بائیں ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں موجود ہیں، لیکن نہ تو ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن ان پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ آگے بہت ساری آیات ہیں، ان میں سے میں چند ایک پیش کرتا ہوں، پھر اس پر باقی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سورہ البقرہ میں آیت نمبر 98، من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوا، تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ جب ایمان لاتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیر شر من اللہ تعالی واصل بعد الموت، تو ملائکہ پر ایمان پہلے اللہ پر لائے، پھر انبیاء پر، تو ملائکہ ایمان لانا لازمی ہے۔ اور یہاں منشن کیا کہ جو
ان کا، جبریل کا اور میکائیل کا۔ یہاں ایک اور چیز عرض کی جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جو پہلا سجدہ جنہوں نے کیا وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو جبریل جو فرسٹ انہوں نے کمانڈ جب ان کو ملی، انہیں لبیک کہی، تو وہ تمام فرشتوں کے سردار ہو گئے۔ تو وہ تعظیم نبوت تھی۔ یعنی اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اور میں اور انسان کتنا پیارا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا برگزیدہ ہے، کہ اگر وہ اس کا حکم مان لے، ایمان والا ہو، تو فرشتے اس کو سلوٹ کرتے ہیں، اور اگر بے ایمان ہو تو بدترین مخلوق ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو منشن کریں گے۔ تو اس میں ایک فرمایا کہ جو دشمن ہو تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے، یعنی منشن کیا اپنے ساتھ۔ تو یہ ادب جو ہے نا، تعظیم، رسپیکٹ، اللہ کی تو معبود ہے نا، اللہ کو تو ماننا، اللہ کی رسپیکٹ کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا، یہ تو اس کی جو شان کے لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ جب ہم رسولوں کی تعظیم کرتے ہیں تو ہمارے آقا کی اتباع کی جاتی ہے اور باقی رسولوں پر ایمان لایا جاتا ہے۔ جب ہم ملائکہ کی بات کرتے ہیں تو ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، معصوم ہیں اور وہ برحق ہیں۔ اس طرح باقی کتابیں ہیں، قیامت کا دن ہے، تو ایمان جو لاتا ہے مومن، تو اس کے لیے ضروری ہے ان باتوں پر ماننا۔ پھر آگے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 18، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18، اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہو سکتا، یقیناً، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس میں بھی ملائکہ کا ذکر ہوا۔ پھر آگے سورہ آل عمران آیت 124 125، اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ یہ پھر ملائکہ کا ذکر ہے یہاں پر سورہ آل عمران میں، جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے، ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو، اور وہ کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں، تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ بدر کا واقعہ ہے کہ اللہ نے بدر میں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، مدد کی، تو ملائکہ کے ذریعے مدد کی، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ مومنوں کی مدد کرتا ہے، لیکن بشرطے کہ ایمان والے ہوں اور صبر والے ہوں۔ یہ ایک امتحان ہوتا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، اپنی اپنی کیٹیگریز میں، کہ ہمارے پر مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، وہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ انبیاء کا تو معاملہ اور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرور انبیاء ہیں، صحابہ کرام، اولیاء، صالحین، لیکن جو ہم جیسے عام لوگ ہیں ان کی زندگی کے اندر بھی جب وہ اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں یہ بات ضروری یاد رکھنی چاہیے کہ بالعموم ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، شریعت پر چلنے کی پابندی کرتے ہیں، اور حلال حرام میں خاص خیال رکھتے ہیں، تو ایک دم ہم لکھپتی بن جاتے ہیں، آسائشیں آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔
اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی نیک آدمی کو مشکل میں ڈال دے اور برے آدمی کو آسائشیں دے دے۔ مالک ہے، وہ آسانیاں پیدا کرے یا مشکلات ہوں۔ ہم اپنے گمان میں یا دنیا والوں کے سامنے یہ کہیں کہ ہم ناکام ہیں تو ہمارا پیمانہ ہے۔ اللہ کا ایسا نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ اس کے رسول کا دامن تھام لیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہم نے پوری طرح ارادہ کر لیا، اب ہم جس حال میں ہوں، خواہ ہم کروڑ پتی ہوں، خواہ ہم فقیر ہوں، خواہ بیمار ہوں، خواہ اولاد والے ہوں، بغیر اولاد کے ہوں، دنیا میں کڑا امتحان ہو یا امتحان نہ ہو، اپنے حساب سے دنیا داری میں کامیاب ہوں ناکام ہوں، یہ وہ جانتا ہے۔ البتہ ایک چیز ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص سے پیار کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، جس کو اپنے قریب کرتا ہے، تو اسے رزق شاید کم دے، سہولتیں کم دے، دولت و سرمایہ کم دے، لیکن وہ اپنے قریب کرتا ہے تو اس کو بندگی کا اور موقع دیتا ہے، ذکر کا، سجدوں کا، عبادت کا، نیک کام کرنے کا۔ تو عرف عام میں اگر ہم میں سے کوئی شخص عمر کے جس حصے میں ہو، اگر اس سے نیکی سرزد ہو رہی ہے، نیک آدمی ہے، نیکی زیادہ کر رہا ہے اور گناہوں کی طرف مائل نہیں ہے یا بہت کم ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ آگے اپنی اپنی حیثیت ہے۔ اور اگر بندہ دیکھے کہ میں برائی کی طرف جا رہا ہوں، برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، نیکی کا میرے لیے عمل کم ہو رہا ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ رہی ہے، اس نے آپے سے دور کر دیا ہے۔ اور سب سے پیارا انسان کون ہے؟ جس سے اللہ نیک کام لیتا ہے، جو آنے والے وقت میں اس کے فوت ہونے کے بعد آخرت کے لیے اس کا سرمایہ بنیں گے۔ لیکن ایمان پختہ چاہیے اس کے لیے۔ تو یہاں بھی ملائکہ کا ذکر ہوا۔ پھر سورہ النساء آیت 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء آیت 136۔ اے ایمان والو، یہاں اللہ لوگوں سے مخاطب نہیں ہوا، یہ ایمان والے اپنے لوگوں کی بات آ گئی۔ ایک تو نا یا ایھا الناس، وہ تو ہر آدمی، ہر خاص و عام، وہ تو اللہ کے سارے انسان ہیں، وہ سب کو مخاطب ہوتا ہے۔ لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا کہے، اس کے معنی اہل ایمان، جو اس کے قریبی ہیں، اپنے ہیں، ایمان لائے ہیں، ان کے لیے کہ ایمان تو لانا، اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، ایمان کو بچانا کیسے ہے، ایمان کی استقامت کس میں ہے، ایمان کی مضبوطی کس میں ہے، اور ایمان لے کے دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس پر زور دینا ہے۔ یہاں فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی، ایمان لاؤ۔ حالانکہ ہے مومن۔ اب ایمان لانے کے معنی کیا ہیں؟ کہ اس میں پختہ ہو جاؤ، مضبوطی کے ساتھ، دل کے ساتھ، عمل کے ساتھ، پوری طرح۔ ایک تو جب ہم ایمان لاتے ہیں نا، کسی بندے کو بھی آپ مسلمان کرتے ہیں، دارا اسلام میں آتا ہے تو اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ایمان میں داخل ہو گیا۔ اب اس ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے معنی یہ ہیں، اب وہ ایمان لا چکے جو ایک تمہارے اب ڈور اوپن ہو گیا ایمان کا، اس کو استقامت دینی ہے، اس کے تقاضے ہیں، تم نے کئی چیزیں جو شیطان کی طرف چھوڑنی ہیں، رحمان والی کرنی ہیں، نیکیوں کو کرنا ہے، برائیوں کو مٹانا ہے، حق و باطل کی راہ میں کھڑے رہنا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آئے، خواہ وہ جانی ہے، مالی ہے، اولاد کا ہے، کسی کا ہے، تو اپنی پسند کو چھوڑ دینا ہے۔ ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنی پسند کو،
اپنی انا کو، اپنی ہر چیز مٹا دینی ہوتی ہے، اس لیے تم سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کا مفہوم کیا ہے؟ کہ انسان کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ چیز اس کا پیشانی ہے، یہ فقط اس ذات کے لیے ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کے آگے قیام رکوع کے بعد سجدہ کیا جائے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں کسی اور مخلوق کے لیے نہ تعظیمی سجدہ ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے، اور عبادت کا سجدہ تو کس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ اس سے قبل امتوں میں سجدہ تھا، وہ تعظیمی تھا۔ فرشتوں کو بھی جو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا نہیں ہو سکتا، یہ فقط اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کو پختہ کرنا ہے، اور پھر ہمیں ایمان لاؤ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کا دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور درازوں کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اب انکار کرنے کے دو معنی ہوئے، ایک تو وہ شخص جو تو مانتا ہی نہیں ہے، نہ نعوذ باللہ اللہ کو، رسول کو، نہ آخرت کو، نہ کتابوں کو، وہ تو ایمان نہیں لایا۔ ایک دوسرے جو ایمان والے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہیں، اب عملاً پریکٹیکلی اس کا ثبوت دیں گے۔ کیا معنی ہوئے؟ اللہ کا حق فوراً ادا کریں گے، بندوں کا حق فوراً ادا کریں گے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو اور بندوں کے حقوق بندوں تک ٹھیک ٹھیک طرح پہنچا دیں۔ تو ایمان لانے کے بعد اس ایمان کو استحکام دینا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی ایمان تو بظاہر لایا، مسلمان ہو گیا، لیکن عملی طور پر وہ ان احکام شریعت کا پابند نہیں ہے جو پروو ہے، ثبوت ہے۔ جیسے مومن مثلا نماز کے وقت ہوگا، مومن کبھی نماز قضا نہیں کرے گا، فوراً پڑھ لے گا، ایکسیڈنٹلی ہو جائے گی ادا کر دے گا۔ مومن کبھی رزق حرام نہیں کمائے گا، حلال کما کے کھائے گا۔ ان تمام حرام کاموں کو جو اللہ اس کے رسول نے گن گن کے بتا دیے ہیں، ان سے دور ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہے، اور وہ تمام حکم جو اللہ اس کے رسول نے دیے ہیں ان کو فوراً بجا لائے گا، تاکہ میرا اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، اور اس نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سمندر ہے۔ کہتے تو ہم سارے ہی ہیں، لیکن عملی طور پر جب ہم کوئی کام کریں نا، ہم جو زبان سے کوئی بات کریں یا ہمارا کوئی عملاً کام کریں دن رات میں 24 آور جو ہمارے ہیں، اس میں دیکھیں کہ کتنا ٹائم ہم نے نیکیوں کی طرف کیا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہماری آخرت کے لیے سیونگ ہو رہی ہے۔ دنیا داری میں ہم پیسے کو سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ کمایا تو میری سیونگ ہوگی، اتنے پیسے فلاں فلاں جگہ میرے خرچ ہوں گے۔ ایک انسان کرتا ہے، چونکہ اس دنیا میں پیسہ ہوگا تو آپ کو راستے ہموار ہو جائیں گے، آخرت میں یہ پیسہ کنورٹ ہو جائے گا، چینج ہو جاتا ہے۔ وہاں کا پیسہ نیک اعمال ہیں، اعمال صالح ہیں، جو فرائض، واجبات، سنت اور مستحبات اور ان چیزوں میں آتے ہیں۔ وہ شریعت نے گن گن کے بتا دیے ہیں۔ جہاں پر شریعت خاموش ہے اور بعد میں اچھے کام ہیں وہ مستحب درجے میں، لیکن بنیادی طور پر فرض، واجب اور سنت، ایمان لانے کے بعد یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب ان میں جو جتنا ان کے قریب ہے وہ عمل کرے گا، اس کی اتنی ہی آخرت بہتر ہوگی، اتنا ہی ایمان کا اس کا لیول بڑھتا جائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو کوئی چیز اینڈ نہیں ہوتی ہے۔ جب ہماری ایک نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، اس کے آ گئی، اس کے مقبول ہو گئی، اب وہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اس پہ زوال نہیں آئے گا تا وقت کہ ہم یا کوئی آدمی ایسی حرکت نہ کرے جو اس کے ایمان سے خارج کر دے۔ اب جو اس کے اوپر وہ ہوتا جائے گا، اس کی منزل بڑھتی جائے گی، اپ گریڈ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وقت آئے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اب وہ بندہ پھر گمراہ نہیں ہوتا، وہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ معصوم تو انبیاء کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتے، لیکن آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اولیاء اور صالحین، ان کی یہی شان ہے کہ ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوئی ہیں، ہوں گی، مگر محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اس سے ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔
تو اللہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتے ہیں تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ مومن کی شان یہی ہے، کامیابی میری آپ کی یہی ہے۔ باقی یہ کامیابیاں ٹیمپریری ہیں کہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ جب اللہ راضی ہو گیا اب آپ کی اس کے بعد منزل آپ کی یہ ہے۔ میری آپ کی پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوں تو ایسے کام کر کے جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور بالضرور حاضر ہونا ہے۔ تو مالک جب ہمیں اپنا دیدار کرائے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، وہ ہمیں معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ اگر راضی ہو گیا ہمارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اور اللہ اگر ناراض ہو سارے کام جتنے بھی ہم نے کیے ہوں وہ غلط ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے۔ آگے پھر فرمایا دوسری آیت میں، سورہ الاحزاب آیت نمبر 43، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب اس میں ملائکہ کا ذکر آ گیا کہ ایمان نور ہے، نیک اعمال روشنی ہیں، کفر اور گناہ اندھیرا ہے۔ اس کا اندازہ بعد میں ہوگا۔ یہ جو دل ہے نا، جب جو مومن کا دل ہے یہ چمکتا رہتا ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے، اور جو کافر اور منافق کا دل سیاہ اندھیرے میں رہتا ہے۔ تو ایمان اور نیکیاں یہ نور ہیں، روشنی ہے، لائٹ ہے، اور گناہ اور منافقت اور کفر یہ اندھیرا ہے۔ پھر آگے فرمایا سورہ الاحزاب آیت 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام۔ جہاں بھی ایمان والوں سے مخاطب ہوا اور فرشتے اس میں شامل ہیں۔ پھر سورہ الفاطر آیت نمبر 1، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تمام وسعتوں کو پیدا فرمانے والا ہے، فرشتوں کو جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں، قاصد بنانے والے ہیں، اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ بڑا قادر ہے۔ یہ فرشتوں کی یہاں پر بیان کی ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں، ان کی شان بیان کی ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں جہاں ملائکہ کا ذکر ہوا بار اور بہت ساری ہیں، لیکن میں وقت بچانے کے لیے چند کا کیا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ ملائکہ جو فرشتے ہیں، جو اللہ کی اس معصوم مخلوق ہے، ان پر ایمان لانا، اور آپ ان کے بھی سردار ہیں، جو کہ آپ نائب ہیں، خلیفہ ہیں، فرشتوں نے آپ کو سلوٹ کیا ہے، وہ آپ کے خدمت گزار ہیں۔ تو اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ ایک وہ مخلوق ہے جو انگنت ہے، تمام غلطیوں کوتاہیوں سے وہ پاک۔ آپ کے اندر سارے غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، لیکن اگر آپ کو اختیار دیا گیا، ان کے پاس اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، آپ کو ڈیسیژن میکر ہیں۔ تو اگر آپ ایمان لائیں گے، اعمال صالح ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، تو فرشتوں سے آپ بڑھ کر ہیں، کیونکہ آپ اس کے حبیب کے امتی ہیں۔ اللہ کو فرشتوں سے کئی گنا زیادہ آپ سے پیار ہے، تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو ایمان والے نیک لوگ ہیں وہ ایک طرح کے نور میں، روشنی میں ہیں، کامیاب ہیں، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے
मुनाफिक हैं या काफिर हैं या मुशरिक हैं, वो अंधेरे में हैं, उनकी चंद रोज़ा ज़िंदगी देखकर हम ना कहें नहीं ये वक्ती है, चले जाएंगे। मोमिन हमेशा उसकी रहमत के साए तले रहेगा। उसने वादा किया है, वो जन्नत भी आपकी है, वो राहतें भी आपके लिए हैं, मलाइका भी आपके लिए हैं, सारी कायनात मोमिन के लिए है और मोमिन फ़कत अल्लाह के लिए है। अहले ईमान और मोमिन उसकी पसंदीदा है, उसी में ही हमारी कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मजबूत और मुस्तहकम ईमान के साथ मुकम्मल अमाल साले इस तरह करने की तौफीक दे कि हमारी मंजिल ऐसी हो कि वो राज़ी हो, उसका रसूल राज़ी हो। इसी में हमारी कामयाबी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।